بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ سلام کے جب کھڑے ہوئے تو فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 116۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعات پڑھی۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتوں بڑھنے کی آواز سنی۔ پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 117۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان 2 آیات کو تلاوت کیا، الرحیم تک۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصاری بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا، اور ایسے موقع پر حاضر رہتا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ابراہیم بن منظر نے بھی ابو فدی کے طریق سے ابن ابی ذہب سے یہ روایت بیان کی ہے، البتہ اس میں غرف بیدی کی جگہ غرف بیدی فیہ کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا ہے، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔